إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ ذوالجلال بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار وہ تو ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وہ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی نظر ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے گی اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی طاقت نہ ہوگی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ اور ان کے دل بدحواس ہو دہشت زدہ ہو چکے ہوں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ظلم اور اس کی خطرناکیاں ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے اس ماحول میں اللہ رحم فرمائے بہت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے جن کے پاس اختیار اور عہدے ہیں عہدے کے نشے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظالم درندے بن چکے ہیں اپنے سے کم درجے والے لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں کا معمول بن چکا ہے کئی لوگ بلا وجہ اللہ والوں پر اہل ایمان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور کئی لوگ غریبوں کے حق کو دبانا اور ان کے حق کو چھیننا اس کو بہادری سمجھتے ہیں غرض بہت سارے لوگ چھوٹے کے حق کو ہڑپ کرنے کے در پہ ہیں میرے بھائیوں دوستوں حالانکہ اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزتوں کا خیال رکھیں ان کے مال کی بھی حفاظت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کریں میرے بھائیوں دوستوں اپنی زبان ہاتھ یا طاقت کے بل بوتے پر کسی کو ناجائز تنگ کرنے والا اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اس مظلوم کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی تائید اور نصرت کھڑی ہے ان قریب وہ مظلوم وہ ظالم اپنے انجام کو دیکھ لے گا اور دنیا کے سامنے عبرت بن جائے گا مگر افسوس ہے کہ ہاں اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور اکثر لوگ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے میرے بھائیوں دوستو ظلم ظلمات سے ہے ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں اور یہ اندھیرے دنیا میں بھی ان ظلم نے اندھیرے
پھیلائے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ظالم کے لیے اندھیرے ہی ہوں گے۔ ظلم کا معنی کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھنا، خواہ کمی ہو یا زیادتی ہو، اور اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم کا معنی تجاوز پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ ظالم اپنے حدود سے، اپنے حقوق سے تجاوز کرتا ہے، خواہ تھوڑا ہو ہاں زیادہ ہو۔ علماء نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ جو انسان اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، اللہ ذوالجلال پر افتراء اور بہتان باندھتا ہے، اللہ ذوالجلال کی آیات سے روگردانی کرتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائیوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور کہا اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا ومن افترى علی اللہ کذبا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان پر، کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ومن قتل مظلوما، جو شخص مظلوم ہو کر مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا قسم کا ظلم انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کے 3 دیوان ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ اللہ ذوالجلال بدلہ دلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا، اور دوسری قسم وہ ظلم جس کی معافی نہیں ہے، اور وہ ظلم جس کی معافی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ناقابل معافی ظلم اللہ ذوالجلال کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک ہے، اور قابل معافی ظلم وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہو۔ بندہ اپنی جان پر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ اگر وہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ ذوالجلال چاہیں اسے معاف کر دیں، چاہیں تو عذاب دے کر اس کو جنت میں بھیج دیں۔ اور تیسرا ظلم جو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ظلم ہے، اللہ ذوالجلال اس کا بدلہ ضرور دلوائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، فرمایا ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جن کی بات مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام لوگوں میں بھی عدل و انصاف چاہتا ہے، اور ظالموں کو سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے تمام آسمانی مذاہب میں اور تمام عقل مند معاشرے میں ظلم کو روکا گیا اور اس کے لیے قوانین بنائے گئے۔
سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا جو اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی انسان سے غلطیاں ہوں اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ شرک کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق میں کسی کو کھڑا کر لینا کہ اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا وعدہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اور فلاں بزرگ بھی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، فلاں بزرگ کے پاس بھی رزق کے اختیارات ہیں، وہ بھی ہمارا داتا ہے، وہ بھی ہمارا غوث اور مدد کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو سامنے کر لیا جائے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو بھی دیے ہوئے ہیں، حالانکہ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں، وہ احد ہے، اکیلا ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو دوستو، شرک ایک بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور اللہ ذوالجلال سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ذوالجلال پاک ہے ان لوگوں کے جو انہوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے ہیں۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، اور وہ تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند آ جائے، جس کو اونگ آ جائے، جس کو موت آ جائے، وہ اللہ ذوالجلال کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کیا جائے، جس طرح نماز ہے، قربانی ہے، جس طرح نظر و نیاز ہے، دعا فریاد ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ ولی ہوں، خواہ وہ امام اور بزرگ ہوں، جنات اور شیاطین ہوں، فوت شدہ ہوں، زندہ ہوں، ان سے بھی خوف کھایا جائے کہ وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں، یا ان سے حاجتیں پوری کرنے اور مصیبتیں دور کرنے پر ان کو قادر سمجھا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح شرک کی ایک اور قسم ہے کہ اللہ اور بندے اپنے درمیان کسی کو واسطہ بنانا، کسی کو وسیلہ بنانا، کہنا یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی آپ میری مدد کریں، آپ میرے اور رب کے درمیان سفارشی ہیں، اللہ میری سنتا نہیں، میں آپ کے سامنے دعا فریاد کرتا ہوں، آپ اللہ تک اس کو پہنچا دیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کسی کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے، کبھی وہ بیمار ہوتے، کبھی ان کو تکلیفیں آتی، وہ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تو کسی اور کی تکلیف کو کیسے دور کریں گے؟ اور کیا کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم بلکہ یہ تو ہمارے رب کے ہاں سفارشی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ زمر میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی پوجا پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، ان کی قبروں پر چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں رب کا مقرب بنا دیں، رب کا قریبی بنا دیں۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، شرک اصغر یہ ہے کہ انسان
شرک اصغر سے، شرک اکبر سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر سے بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا، مگر یہ شرک اکبر کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے آپ کے سر کی قسم، مجھے میرے شیخ کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، فرمایا اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، فرمایا جعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے کیونکہ چاہت بھی اللہ کی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرمایا جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا بلکہ چاہت بھی اللہ ذوالجلال کی ہے، تو نے مجھے رب کے ساتھ ملا دیا ہے، فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو صرف اللہ چاہے۔ اسی طرح شرک اصغر میں ریا، دکھلاوا بھی ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح دوسری قسم حقوق العباد کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے یہ ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے کہ حقوق العباد میں جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ ذوالجلال بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کو برا بلا نہ کہے، بلکہ فرمایا اگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس وقت درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، نیکیاں دے کر اس کی برائیاں اس کو لینی پڑیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، میرے صحابہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اگر وہ ظلم کرتا ہے اس کو ہاتھ سے پکڑو، اس کو اچھی طرح نصیحت کرو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور قیامت کی رسوائیوں سے بھی بچ سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تودون الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن حق والوں کے حق ضرور دلوائے جائیں گے، حتیٰ یقاد للشاة الجرحى من شاة القرنى، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری نے اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا اس کا بھی حق اس کو دلوایا جائے گا، پھر ان کا حساب نہیں ہوگا بلکہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، حالانکہ یہ جانور مکلف نہیں ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، پھر بھی قیامت کے دن بدلہ دلوایا جائے گا، مگر انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں اور فرما رہے ہیں لوگو الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگو اللہ ذوالجلال نے تم پر تمہارے بھائیوں کے تم پر خون، ان کی عزتیں حرام کر دی ہیں اور ان کے مال بھی حرام کر دیے گئے ہیں، لیکن آج میرے بھائی دوست، آج مسلمان الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی نظر لوگوں کے مالوں پر ہے، لوگوں کی عزتوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا جس طرح آج میں شہر مکہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ذو الحجہ ہے، اسی طرح اس کی حرمت ہے۔ لوگوں الا حل بلغ، میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج تو لوگوں کا یہ حال ہے، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے، میرے تعلقات ہیں فلاں بدارے میں بھی، اس کی زمین کو بھی میں اپنے نام پہ لگوا لوں، اس کے مکان کو بھی، اس کی جائیداد بھی چھین لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی، اس پر قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، فرمایا
من 70 अरज़ीन, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसको 7 ज़मीनों का तौक पहना देगा, 7 ज़मीनों का तौक गले में डाल देगा। ले उठा इसको। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। आज ज़ालिम ये समझता है मुझे किसने कोई कहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला युमलिल ज़ालिम फ़इज़ा अख़ज़हु, फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल ज़ालिमों को मोहलत देते हैं, ये ना समझो हमेशा इन्होंने रहना है। फरमाया अल्लाह ढील दे रहे हैं और जब पकड़ते हैं फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल उसे निशाने इबरत बना देते हैं। इसलिए इंसान मोमिन अगर उसे कोई गलती हो जाए फौरन हकदार हक वालों का हक वापस करता है, क़यामत के दिन से डरता है और मेरे भाइयों तौबा इस्तग़फ़ार करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत इंदहु मज़लमतन लिअख़ीहि मिन अर्ज़िही औ मिन शैइन, फरमाया अगर किसी के पास किसी की इज्जत या किसी की हक तलफी की हो, फरमाया आज ही अपना मामला साफ कर ले, क़यामत के दिन लाया जाएगा, इसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी और इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ की, फरमाया अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमानों की इज्जतें उनके माल उसकी ज़बान से उनकी सारी चीज़ें फरमाया महफूज रहें। वल मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचा ले। मेरे भाइयों दोस्तों, आजकल तो लोगों में ये आदत हो चुकी है झूठी कस्में भी खाकर लोगों का हक दबा लेते हैं। माँ बाबारों में जाएं, अदालतों में जाएं, बड़े आपको मिल जाएंगे, आपने कसम दिलवानी है इनको इतने पैसे दो, ये झूठी कसम खा लेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इक़्ता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही फ़क़द औजबल्लाहु लहु अन्नार व हर्रम अलैहिल जन्नह, फरमाया जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी का हक दबा लेता है, हक ले लेता है, ना हक लेता है, फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल उस पर जहन्नम की आग को वाजिब कर देते हैं और जन्नत उस पर हराम कर दी जाती है। साहबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह व इन कान शैयन यसीरन, अगर वो हल्की सी चीज भी हो, छोटी सी चीज भी हो, फरमाया व इन क़रीबम मिन अल अराक, फरमाया वो मिस्पीलू के दरख्त की शाख हो, वो मिसवाक की तरह की चीज हो, फिर भी अल्लाह ज़ुल जलाल उस पर जन्नत को हराम कर देते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। सहाबी अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह अगर मैं शहीद हो जाऊं अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। फरमाया जिब्रील ने मुझे बताया अल्लाह उसके गुनाह तो माफ कर देगा मगर कर्ज माफ नहीं होगा, क्योंकि कर्ज हुकूकुल इबाद के साथ है। शहीद के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं मगर कर्ज माफ नहीं होता। इसी तरह लोग यतीमों का माल खा जाते हैं और या इस बात को जानते नहीं कि यतीम का माल खाना अपने पेटों को जहन्नम की आग से भरना है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। फरमाया यकीन रखो जो लोग जुल्म के साथ यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। इसी तरह मजदूर से मजदूरी कराकर उसको उजरत ना देना, टाल मट कर्जा लेकर टाल मटोल करना, फरमाया ये भी जुल्म है। और फरमाया मैं क़यामत के दिन उसका फरीक बनूंगा, उसका फरीक बनूंगा, उन लोगों के मुखालिफ खड़ा होऊंगा जिसने मेरे नाम पर वादा किया फिर वादा खिलाफी की। और फरमाया इसी तरह उसने किसी शख्स को मजदूरी पर लिया, अच्छे पूरा काम करवाया लेकिन मजदूरी ना दी, क़यामत का दिन होगा मैं मजदूर के साथ खड़ा होऊंगा और इसके मुखालिफ होऊंगा। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन उन लोगों के मुकाबल खड़े हों क़यामत के दिन तो उनका क्या हाल होगा। और कर्ज की अदायगी पर कुदरत हासिल कर्ज पैसे हैं मगर किसी का से कर्जा लिया है, अब वो
وہ آتا ہے کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ٹال مٹول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی طرح غیر مسلمان بھی انسان ہیں، اور جو کسی اسلامی ریاست میں رہتے ہیں غیر مسلم ہیں، ان پر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذمہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے پر ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لے تو فرمایا ذمہ کی جانب سے اس شخص کے ساتھ جھگڑنے والا میں محمد رسول اللہ خود ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اسی طرح تیسری قسم انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال سے معافی نہیں مانگتا، تو میرے بھائیو دوستو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرمایا یہی ظالم ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کنگال اور مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کے پاس قد شتم ھذا، کسی کو گالی نکالی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا، واکل مال ھذا، کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھایا، وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کر دیا، وضرب ھذا، کسی کی پٹائی کر دی، کسی کو مار دیا۔ فرمایا ان کی اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، پھر بھی حقدار رہیں گے، پھر ان کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ حاجی صاحب نمازی صاحب ساری عمر نیکیاں کرتے رہے، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں بھی کرتے رہے، اب یہ لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ آج لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہے، کسی جگہ پر قبضہ کرنا ہے، پھر عدالتوں میں جا کر اپنے نام کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی تم نے ظلم زیادتی کی ہے، وہ جی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور عدالت نے مجھے دیا ہے، عدالت مجھے دیتی ہے۔ سنیے میری اور آپ کی اماں جان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی، لوگوں میں انسان ہوں، لوگ تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ چرب زبانی کی وجہ سے دلیل پیش کر کے دوسرے سے زیادہ باتیں کر کے جب میں اسے سنوں اور اس نتیجے پر پہنچوں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ فرمایا لوگو فمن قضیت له بحق اخیہ، اگر میں کسی کا فیصلہ اس طرح کر دوں اس کا حق نہ ہو، لیکن اپنی چرب زبانی کے ساتھ، اپنی تیزی اور چالاکی کے ساتھ، جس طرح آج کل وکیلوں کو کھڑا کر لیا جاتا ہے، اور فرمایا میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ چیز اس کی نہ ہو، فرمایا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں محمد رسول اللہ کا فیصلہ بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتا، بلکہ میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے بھائیو انسان کو سوچنا چاہیے آیا اس کا حق ہے کہ نہیں۔ اگر رسول اللہ کا فیصلہ بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتا، اس کو حلال نہیں کر سکتا، تو یہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا
شک فیہن، فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعوت المظلوم و دعوت المسافر، ایک مظلوم کی بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، اور مسافر کی دعا و دعوت الوالد علی ولدہ، اور والد کا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فانها تصعد الى السماء كانها شرار، فرمایا مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ چڑھتی ہے گویا کہ آگ کا شعلہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فرمایا لوگو مظلوم کی پکار اور بد دعا سے بچ جاؤ کیونکہ اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یقول اللہ عز وجل وعزتی وجلالی، اللہ فرماتے ہیں اے مظلوم، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا خواہ اس پہ کچھ مدت کے بعد ہی کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا معاذ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں ظلم زیادتی سے بچائے، اللہ ذوالجلال شرک سے بچائے، ذوالجلال کسی مسلمان پر ظلم کرنے گناہوں سے بچائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے مسلمان کر کے مارنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک با صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پاکستان کے ایک بزرگ عالم مولانا عباس انجم بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپنے ہم پر رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ ذوالجلال مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر